جل مجدہ کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ بے پناہ میں بے پناہ ہدیہ درود و سلام اللہ کریم کا کروڑا بار احسان ہے کہ خالق کائنات نے ہم سب کو آج کی جمعہ کی اس خوبصورت بزم میں اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونے کے لیے، اللہ کی بارگاہ سے بھیک مانگنے کے لیے، اللہ کے حضور ذات خداوندی کی معرفت حاصل کرنے کے لیے، قرب خداوندی کے لیے، غلامی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہم سب کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ کریم مرکز العلم جامعہ اسلامیہ شیر ربانی و جامعہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی اس جامعہ مسجد شیر ربانی کے سین میں اللہ کریم ان دونوں جامعات کو آباد فرمائے، اور اللہ کریم اپنے محبوب کے صدقہ سے ہماری بیٹیوں کو اور ہمارے بیٹوں کو دین کا صحیح فہم نصیب فرمائے، دین اسلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اللہ کریم ان کو غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب فرمائے۔ احباب ذی وقار، احباب ذی وقار، ہم نے الحمدللہ قرآن کریم کی پہلی سورہ اس کے حوالہ سے تقریباً 4 نشستوں میں ہم نے بات کی۔ آج اس کی 5ویں نشست ہے۔ آج میں کوشش کروں گا کہ اختصار کے ساتھ ہم سورہ فاتحہ کے مضمون کو کلوز کریں اور آگے سورہ باقرہ جو ہے اس کے حوالہ سے چند ایک چیزوں کو سمجھنے اور دین اسلام کا فہم حاصل کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے مالک یوم الدین یہاں پہ بات ختم کی تھی۔ جب ہم نے اس کی بارگاہ میں آ کے کھڑے ہوئے تو کھڑے ہو کے وہ دنیا کا سب سے بڑا، کائنات کا سب سے بڑا مالک ہے جس کے دروازے پہ ہم کھڑے تھے، تو جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس کا ادب بھی اس لحاظ سے اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ تو ہم نے اس نے ہمیں قرآن کی اس سورہ کے آغاز میں ادب سکھایا، اور اس نے اپنی بارگاہ سے مانگنے سے قبل ہمیں اپنے 5 نام ایسے سکھائے جن کو لینے کے بعد وہ اپنے بندے کو پھر عطا کرنے میں انتہا کر دیتا ہے۔ آپ نے بزرگ ہیں ہماری سوسائٹی، ہمارے معاشرے میں، کیونکہ وہ سلسلہ نسب پڑھنے والے لوگ جن کو میراثی بھی کہتے ہیں پنجابی میں، وہ جب کسی ڈیرے دار کے یہاں جاتے، کسی
قبیلے کے کسی سردار کے یہاں جاتے تو وہ پھر اس کے باپ کا نام، اس کے دادا کا نام، اس کے پردادا کا نام، 6-7 پیڑھیوں کے نام اس نے رٹے ہوتے ہیں، اور وہ 6-7 پیڑھیوں کے نام لے کے کہتا ہے تیرا باپ بڑا سخی ہے، تیرا دادا بڑا سخی تھا، تیرا پردادا بڑا سخی تھا، تمہاری جاتی بڑی اعلیٰ تھی، تمہارا خاندان بڑا اچھا تھا۔ تو یہ ساری تعریفیں کرنے کے بعد پھر وہ اپنا سوال سامنے رکھتا ہے۔ سورہ فاتحہ کا اسلوب بھی کچھ اس طرح ہے، اس کی بارگاہ میں آئے تو پہلے ساری کائنات کو جزوی طور پہ کچھ نہ کچھ شرط تھے، کوئی سخی تھا تو کوئی کنجوس بھی ہے، کوئی زیادہ دیتا ہے تو کوئی کم بھی دیتا ہے، کوئی اچھا ہے تو اس کی اچھائی کی ایک حد بھی ہے۔ اس میراثی نے نام لیے تو معدود تھا، لیکن جب اس کی بارگاہ میں آ کے کھڑا ہوا اس نے کہا الحمدللہ، ہر ایک کی تعریف معدود ہے، ہر ایک کی تعریف کی ایک حد ہے، وہ اس حد سے آگے جاتا نہیں ہے۔ لیکن جب اس کی بارگاہ میں آ کے کھڑا ہوا، اپنے رب کی بارگاہ میں، اپنے مالک کی بارگاہ میں، اس نے کہا الحمدللہ، مالک ساری تعریفیں تیری ہیں، ساری تعریفیں تیری ہیں۔ آگے بڑھا، اس کی بارگاہ میں سوال جو کرنا تھا تو سوال کرنے سے پہلے اس نے کہا ساری تعریفیں تیری ہیں۔ پھر اس نے کہا الحمدللہ، اور جو کچھ ہے وہ سارا تیرے لیے ہے، کیونکہ تو للہ ہے، تو کیا ہے؟ اللہ ہے، سب کچھ تیرے لیے ہے۔ میں یہ کہوں کہ سخاوت ایک نام ہے، میں یہ کہوں کہ عطا ایک نام ہے۔ اللہ آج میں اقرار کرتا ہوں جو کچھ زمانے میں بٹ رہا ہے للہ، وہ سب تیرے لیے ہے۔ پھر آگے بڑھا، اس نے پھر کہا ربی، اب زمانے کے رب معدود ہیں، ماں باپ بھی رب تھا، بادشاہ کو بھی قرآن نے رب کہا، تو پرورش کرنے والے محدود تھے، کسی نے گود میں پرورش کی، کسی نے گود میں کرنے کے بعد پھر اسے چھوڑ دیا، پھر کسی نے مہد میں پرورش کی، کسی نے آگے اس کے دورہ تعلیم میں اس کی پرورش کی، تو وہ پرورش کی ایک حد رہی۔ لیکن جب اس کے ساتھ ہم نے نام کو منسوب کیا، کہا رب دل، تو وہ رب ہے جو عالمین ہے، تیری پرورش کا کوئی مقابلہ کر سکتا۔ ماں نے بھی پرورش کی تو تو نے اس کے دل میں رحم ڈالا، باپ نے پرورش کی تو اس کو شفقت پدری عطا کی، استاد کو اگر تو نے میری پرورش پہ لگایا تو اس استاد کے من کے اندر باپ والا دل رکھا۔ تو یا اللہ ساری پرورشوں کا مالک اصل میں کون ہے؟ تو ہی ہے۔ زمانے میں جب کوئی پرورش کرتا ہے پھر وقت آتا ہے چھوڑ بھی جاتا ہے، کبھی ماں مر گئی تو پرورش کھو گئی، کبھی باپ مر گیا پرورش کھو گیا، لیکن وہ اس وقت بھی پالتا ہے جب کوئی پالنے والا نہیں ہوتا ہے۔ آگے بڑھے تو کہا الرحمن، پھر اپنے گناہوں کا احساس ہوا، میں بڑا گناہگار ہوں، خطا کار ہوں، اور زندگی اس بندے کی نہایت حسین ہوتی ہے جو ہر وقت اپنے آپ کو گناہگار ہی سمجھے، کرے تو پھر بھی ڈرے، نہ کرے تو پھر بھی ڈرے۔ یہ اولیاء کا وصف ہے، ہر وقت وہ اس احساس پہ رہے مجھ سے بڑا گناہگار میں ہی گناہگار۔ جب بندہ اپنے آپ کو گناہگار تصور کرتا ہے تو پھر اس کا کرم بھی اتنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ شیشہ ہے، دل شیشے کی طرح ہے، اسے صاف کیا جاتا ہے اور صاف ہو جائے تو کام بن جاتا ہے۔ یہ داغ، یہ دھبے ہزاروں جو ہماری زندگی میں ہمارے اوپر لگے، احساس ہوا کہ مالک بڑے دھبے ہیں جو دھلنے والا کوئی نہیں ہے،
دنیا کا کوئی بندہ ساری کائنات کی دولت جمع کر کے بھی آپ کا ایک گناہ دھو سکتا نہیں ہے. ساری دنیا کا مال و متاع جمع کیا جائے تو وہ آپ کا ایک گناہ بھی ملا سکتا نہیں ہے. کہا الرحمن، مالک دنیا کو گناہ کھول کھول کے بیان کرتی ہے، تو ہی میرے گناہوں پہ پردہ ڈالنے والا ہے، کیونکہ تو رحمان جو ٹھہرا ہے. پھر کہا الرحیم، یا اللہ کسی نے دولت معاف کر دی، کسی نے حصہ معاف کر دیا، کسی نے کوئی، لیکن یہ غموں کے تھائے لے کے کدھر جائیں؟ یہ گناہوں کی پٹوکلیاں لے کے کس کے پاس جائیں جو ہماری معاف کر دے؟ کہا الرحیم، مالک تو ہی تو معاف کرنے والا ہے، تو ہی کیا ہے؟ بخشنے والا ہے. مالک یوم الدین. اور میں نے پوری دنیا کی طرف نظر دوڑائی، تخلیق کائنات سے لے کر آخر کائنات تک میں نے سب کچھ دیکھا. جدھر نظر ڈالی جو بنتا ہے وہ چلا جاتا ہے، جو آتا ہے وہ چلا جاتا ہے. کبھی فلاں کی بادشاہی، کبھی فلاں کی بادشاہی، پھر وہ تخت سے گر پڑتا ہے. مالک میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، بادشاہیاں بھی ساری تیری ہے، بادشاہیاں بھی ساری، کیونکہ تو ہی ہے مالک یوم الدین. جس دن سارے گردن جھکائے ہوئے اپنے گناہوں کو اٹھائے ہوئے آئیں گے، اور کوئی دوسرا ساتھی اور سنگی نہیں ہوگا، اور کوئی بندہ آپ کو گلے لگانے والا. ماں بھی چھوڑ گئی، باپ بھی چھوڑ گیا، بیٹا بھی چھوڑ گیا، بیٹی، سنگی، ساتھی سارے چھوڑ کے چلے گئے. اب کوئی گلے لگانے والا نہیں ہے. میں اس نتیجے پہ پہنچا، مالک یوم الدین، بس بادشاہی بھی تیری ہے. یہ ساری صفتیں اللہ کے سامنے رکھی. آگے اب اس نے اپنی مراد رکھی. اس نے کہا ایاک، بس میں نتیجے پہ پہنچا ہوں، جب تیری اتنی شانیں دیکھی ہیں تو اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ صرف تو ہی ہے. ایاک، صرف تیری. یہاں پہ دو معنی ہیں، ایک عام ہے ایک خاص ہے. پہلے یہ ہے ایاک، مطلب کیا ہے؟ یا اللہ میرا جو کچھ ہے تیرا ہی ہے، میں صرف اور صرف تیرے لیے ہوں، میں صرف اور صرف کیا ہوں؟ تیرے لیے ہوں. اور بندے کا سب سے زیادہ قیمتی سرمایہ کیا ہے؟ نعبدو. یہ کوئی سمجھے میری دولت، میری بلڈنگ، میری فلاں، میرا فلاں، میری حکومت، یہ ساری چیزیں چھوٹی ہیں. سب سے بڑی کیا ہے؟ عبادت ہے. بندے کا سجدہ ریز ہونا، بندے کی عاجزی، تواضع، بندے کا جھک جانا، اگرنا نہیں اس مالک کی بارگاہ میں جھک جانا، جسے عبادت کہتے ہیں. کبھی قیام کرتا ہے، کبھی رکوع کرتا ہے، کبھی سجدہ کرتا ہے، کبھی تشہد پہ بیٹھا ہے، کبھی سلام کرتا ہے، کبھی کھڑے ہو کے پڑھتا ہے، کبھی بیٹھ کے پڑھتا ہے. وہ ساری تسبیحات جو اس نے اپنے رب کے لیے کہی، تو سب سے بڑی سرمایہ انسان کے لیے، بندے کے لیے کیا ہے؟ عبادت. سب سے بڑا سرمایہ کیا ہے؟ عبادت. اور عبادت نام ہے عاجزی کا، اس کے سامنے چھپ جانا. اس نے کہا ایاک نعبدو، یا اللہ ہم صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ صرف اور صرف تیری عبادت، اور کسی کی طرف ہمارا دھیان. جب تو اتنا اونچا ہے، ساری تعریفیں تیری ہیں، ساری حمد تیری ہیں، پالنے والا تو ہے، عالمین کا رب تو ہے، الرحمن تو ہے، الرحیم تو ہے، مالک یوم الدین تو ہے. اب میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ہم جو بھی عبادت کریں وہ صرف اور صرف کس کی کریں؟ تیری کریں. ایاک نعبدو. اب یہاں پہ دو باتیں ہیں، ایک ایاک ہے اور ایک نعبدو ہے. ایاک میں اصل اللہ ہے، اللہ پہلے ہے، اور عبادت کیا ہے؟ بعد میں. ایاک میں اللہ پہلے ہے اور عبادت کیا ہے؟ بعد میں ہے. دھیان کیا مالک، میری عبادت کچھ بھی نہیں ہے،
مجھے اپنے سجدوں پہ مار نہیں ہے، مجھے اپنے رکوع پہ مار نہیں ہے، مجھے اپنے قیام پہ مار نہیں ہے، بس میرا دھیان تیری رحمت کی طرف ہے۔ تو ہے جو میری عبادت کو قبول کرنے والا ہے، تیرے سوا میری عبادت کون قبول کرے گا؟ اس نے یہ بولی لگائی تھی کیا کا نعبد، پھر اس نے ساری تعریفوں کے بعد کہا مالک میری عبادت تیرے لیے، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تیری بندگی بجا لاتے ہیں۔ آگے پھر مقصد رکھا، اس نے کہا کہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صرف تجھ ہی سے کیا مانگتے ہیں؟ مدد مانگتے ہیں، تیری مدد کے طالب ہیں۔ یہاں پہ جو مفسرین نے مختلف آراء کو جمع کر کے نتیجہ حاصل کیا وہ یہ کیا کہ جو کفار مکہ تھے وہ عبادت کے اندر، ریاضت کے اندر باطل خدا کو سامنے رکھتے اور انہیں سامنے رکھ کے کہتے کہ تم ہی ہو جو ہماری عبادت کے لائق اور مستحق ہو اور تم ہی ہماری اس میں مدد کر سکتے ہو۔ لیکن جب یہاں پہ زاویہ آیا اسلام کا، اللہ کے قرآن کا، تو کہا یا اللہ میری اطاعت، میری بندگی، یا اللہ تیری بارگاہ میں جھکنا یہ تیری مدد کے سوا ہو سکتا نہیں ہے۔ جسے تو اپنا کرتا ہے اسے جھکا دیتا ہے، جسے تو اپنا بناتا ہے اس کے مصطفیٰ کے در پہ ڈال دیتا ہے، جسے تو اپنا کرتا ہے اس کے من کے اندر ایمان کا چراغ جلا دیتا ہے۔ یا اللہ مجھے اطاعت میں، مجھے فرما برداری میں، مجھے اپنی بارگاہ میں جھکنے کے لیے ہر وقت تیری ہی مدد درکار ہے۔ ہو سکتا ہے میرا قیام مجھے متکبر کر جائے، ہو سکتا ہے میرا رکوع میں اپنے آپ کو ممتاز سمجھنے لگ جاؤں، ہو سکتا ہے میرا سجدہ میرے اندر اکڑ پیدا کر دے کہ میری اتنی عبادتیں میں نے فلاں کیا، میں نے فلاں بھی کیا، آگے استعانت رکھ دی، کہا یا اللہ عبادت میں نے کی ہے لیکن مدد تیری نہیں ہے، عبادت تو میں نے کی ہے لیکن اس عبادت پر مدد کس کی ہے؟ تیری ہے۔ اب یہ اتنا بڑا جامعہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا پھل پھول لگایا ہے، پلا بڑا ہے، تو میں کہوں کہ میرا ہے یا کوئی انتظامیہ کہے کہ میرا ہے، نہ ان کا ہے نہ میرا ہے، یہ صرف اور صرف اس کا فضل ہے۔ اور جسے چاہے وہ نوکر خادم بنا دے اور بنا کے اس سے کام لے لے۔ اللہ کے حضور یہ اس نے ندا دی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہا اور ہم تجھی کو پوچھتے ہیں اور تجھی ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ مدد کس میں؟ دولت میں نہیں، اس صورت میں دولت کا ذکر نہیں ہے، مدد اس میں ہے کہ تو ہمیں ہمیشہ مسجد میں آنے جانے والا رکھ، تو ہمیں سچ بولنے والا بنا، تو ہمیں جھوٹ سے بچنے والا بنا، تو ہمیں ہر قسم کی دنیاوی لعنتوں سے محفوظ کر کے اپنے دین پر چلنے والا بنا۔ اس میں تو مدد کر ہماری، تیرے سوا کوئی مدد کر سکتا؟ اب دیکھیں اپنے بزرگوں کی طرف جائیں۔ حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شیطان نے آپ کی عبادت کا سایہ کیا اور اس نے کہا آج سے تو بری و ذمہ ہے، تجھے کسی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے کیا کہا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ وہ بادلوں سے چھٹا اور چنگارے مارتے ہوئے دوڑنے لگا، صاحب کہہ گیا تیرے علم نے، تیرے کام نے تجھے بچا دیا، تیرے کام نے تجھے بچا دیا، تیری محنت نے، تیری جدوجہد نے تجھے بچا دیا ہے۔ میرے شیخ کے منہ سے بات نکلی، انہوں نے کہا میری محنت کس کام کی ہے؟ میں کون ہوتا ہوں؟ میری کیا اوقات ہے؟ میری محنت نہیں، میرا علم نہیں، بلکہ میرے رب کے فضل نے مجھے بچا دیا۔ جے میں ویکھا عملہ ولوں تے کچھ نہیں میرے پلے، تے جے میں ویکھا رحمت رب دی تے ہو جائے بلے بلے۔ اس نے کہا یا اللہ